جوا کھیلنے کی وجہ سے ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، ہم سب کے مشاہدے کی بات ہے کہ گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یعنی پہلے تو وہ اپنا جو ہے پیسہ لگانا شروع کرتا ہے، پھر اپنی چیزیں بیچنا شروع کرتا ہے، معاذ اللہ یہاں تک ہوا ہے، اور یہ تو بالکل سمجھ لیجئے کہ عینی مشاہدے کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنی بیویوں تک کو جو ہے جوئے میں مطلب ہار گئے، باقاعدہ اس لیول تک لوگ آ گئے کہ بیویاں ہار گئیں. تو سماجی اور معاشرتی جو تباہیاں اس کی، وہ ذرا بتائیے کیا ہے؟ دیکھیں جنید بھائی، سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے، چونکہ اسلام کے پرسپیکٹو سے شراب، جوا، پانسے بازی ان سب کو روکا گیا ہے. تو اسلام میں یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ پہلے تو اس کی سائیکالوجی جانتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ انسان کو ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ کرنے آیا ہے، انڈیپینڈنٹ کرنے آیا ہے، اور سب سروینٹ ٹو آلمائٹی اللہ کرنے، یعنی آپ دنیاوی چیزوں سے آزاد ہو جائیں اور اللہ کے آگے سربسجود ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب جب دنیاوی چیزوں سے آپ کو آزاد کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو لالچ سے آزاد کیا جائے گا. میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ عرب کے ہاں کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل وہاں پر ایک ایسا ماحول تھا کہ وہاں جو کاہن ہوا کرتے تھے، ایون کہ جو قریش کے ہاں بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ فیملیاں جو رہا کرتی تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس 3 اقسام کے تیر ہوا کرتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک پر لکھا ہوتا تھا نہ، اور ایک تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. جب انہوں نے کسی سفر پہ جانا ہے، کسی بزنس کا آغاز کرنا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی شکار پہ کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ تیر وہاں پر 500 میں ڈالا کرتے تھے. اور یہاں سے ایک مائنڈ سیٹ نکلا، ایک بات چلی کہ آپ نے ہر ایک چیز پہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. بالکل ایسے ہی جس طرح ہمارے پینلسٹ نے ابھی اس پہ بات کی کہ جو بت پرستی ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی شراب کو اور اس کے بالکل برابر ہی جوئے کو بھی رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں کام انسان کو ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دنیاوی ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جس کی باغ دوڑ پیچھے سے شیطان نے سوالنی ہے، اس لیے اس کو شیطانی عمل کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف کہ آپ کے گھر کا حال کیا ہوگا. سب سے پہلے تو جو میں نے جوا کرنے والے لوگوں کو دیکھا اور جو میں ان کو جانتا ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں وہ جوا کھیلے. تو جب وہ جوا کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بے عزتی ہوتی ہے، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ سر ایزی منی کی ایکوزیشن کے لیے، آسان پیسہ حاصل کرنے کے لیے انسان جو جد و جہد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو تکے بازی چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی کو کمپرومائز کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھپائے نہیں چھپتی. شارٹ کٹ کے چکر یہ اس کے گھر بھی پتہ چلے گی، اس کی فیملی کو بھی پتہ چلے گی، وہ محلے میں بھی اسی طرح بدنام ہو جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی. اور تیسرے درجے پہ اگر ہم دیکھیں تو سر دیکھیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے لیول سے آغاز کرتے ہیں، انیشیل لیول سے آغاز کرتے ہیں، آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے، اور کسی مقام پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو اس مقام کے آپ قابل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں کسی کام پہ جائیں گے اور جلدی زیادہ آسان پیسہ کمانا چاہیں گے تو پیسہ جانے کے خطرات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالی بدحالی بھی آ سکتی ہے، فقیری بھی آ سکتی ہے، غربت بھی آ سکتی ہے. اور اس تمام چیز میں جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پہلے انسان اپنے گھر کا سامان بیچتا ہے، پھر اس کی جو ذمہ داریاں اس کے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی کی ہوتی ہیں، وہ اس سے مبرہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کے گھر والوں کے حالات برے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ اگر تو اس کے ماں باپ نے جائیداد اس کے نام کر دی ہے، یا اس کو پتہ ہے اس کو کوئی حصہ ملنا ہے، وہ جائیداد کو گروی رکھ دے گا. اس کے بعد وہ اگلی سٹیج پہ جائے گا، وہ اپنا کوئی کاروبار، کوئی بزنس کر رہا ہے، اس کو گروی پہ رکھ دے گا. اس کے بعد پھر وہ اگلی سٹیج پہ جائے گا جو انسان کی بدحالی کی پینیکل ہے، ہائیسٹ فارم آف جس کو آپ کہتے ہیں ڈس گریس ہو جانا، یعنی جانور اور وحشی بن جانا. وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کی لوگ شادیاں کر دیتے ہیں جوئے میں ہار کے، اپنی بیویوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو گھر سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سماجی زندگی، اس کی انفرادی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی اور اس کی اخروی زندگی سب کا سب تباہ ہو گیا. یعنی شراب، جوا اور پانسے، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو شیطان کے وہ وار ہیں جس سے وہ ابن آدم کو نہ دنیا کے قابل چھوڑتا ہے نہ آخرت کے قابل چھوڑتا ہے. بالکل ٹھیک.